بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ پچھلے والے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ تقسیم جو کی جاتی ہے تو تقسیم کا مین مقصد پوائنٹ کیا ہے، وہ آپ نے سابقہ گفتگو میں سماعت کر لی تھی۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تقسیم جو کی جاتی ہے وہ اقسام کو ایک دوسرے سے ممتاز اور جداگانہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جہاں اگر یہ چیز میسر نہ ہو کہ تقسیم کی گئی ہے اور ان اقسام کے درمیان ایک قسم دوسرے میں داخل اور شامل ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقسیم جامع معنی نہیں ہے، تقسیم کا جو فائدہ ہے، غرض ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس کو انہوں نے کئی طریقے سے سمجھایا تھا پیچھے والی گفتگو میں۔ اس میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ جب فن کے مقصود سے جو بندہ آگاہ ہوتا ہے، واقف ہوتا ہے، اسے پتہ رہتا ہے کہ مطلب بیان طرق کیوں لائی جاتی ہیں، ان کے مقصد کیا ہیں علم کے درمیان۔ جیسے مثال کے طور پر سے علم نوحی کو لے لیں آپ، تو اس میں اسم کی الگ الگ تقسیمیں ہوتی ہیں، الگ الگ جہتوں سے، معرفہ ہے، نکرہ ہے، معرب ہے، مبنی ہے، پھر معرب ہے تو منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ تو یہ جو اقسامیں نکل کے آ رہی ہیں، معرب، مبنی، منصرف، غیر منصرف، ان میں کا ہر ایک قسم دوسری قسم سے کیا ہے، مکمل طور پر سے جداگانہ ہے، ہر ایک کے الگ الگ احکام ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے میں شامل ہو جائے، داخل ہو جائے، تو پھر کیا ہے، یہ تقسیم کما کہو درست نہیں ہوگی، اقسام کے درمیان امتیاز اور انفرادیت قائم نہیں رہ پائے گی۔ تو اصل مقصد تو تقسیم کا یہی ہے، چاہے جس بھی آپ فن میں تقسیم وغیرہ کریں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ جیسے آپ ہی کو کہیں کچھ مسئلہ کام کرنا رہا ہے گھر بار میں، اپنے کاموں کو تقسیم کر دیں کہ یہ یہاں پہ 4-5 طرح کے کام ہیں، اس طرح کی چیز ہوگی تو یہ آپ کر لیں گے، یہ ہوگا تو یہ کر لیں گے، کامن بات آپ نے بتا دی اور صاف صاف انداز میں سمجھا دیا۔ جیسے کوئی فنکشن ہے کہ بھئی مہمانوں کو اللہ نے جانے کا مسئلہ آپ کے ذمہ ہے، آپ دیکھ لو، ٹھیک ہے، کھانے کھلانے کا مسئلہ آپ دیکھ لو، کوئی اور مسئلہ ہے، تقسیم کاری کام کے آپ نے ایسے کر دی۔ آپ یہ تقسیم کاری جو کہ ہر بندہ ہر ایک کام میں لگا رہے گا، آپ نے کہا کہ 6 کام ہے، کوئی آپ کر لینا، کوئی آپ کر لینا، کوئی آپ کر لینا، سمجھ میں نہیں آئے کون کس کو کیا کرے گا، تو سبھی لوگ چلے جائیں گے مہمان کو لانے کے لیے، اور سبھی لوگ کیا ہو جائیں گے، مہمان کو کھانا وانا نہیں کھلائیں گے، چلو سونے کے لیے چلو تو کیا ہو جائے گا پھر، بولے یار کام کی تقسیم کاری صحیح نہیں ہو پائی، اس بنا پر کیا گڑبڑی ہو رہی ہے نا، یہ نہیں، کوئی لانے کے لیے جائے گا تو کوئی کھلائے گا بھی تو کوئی، ڈائریکٹ لانے کے آئے بولے ہاتھ پیر دھلے جلدی سو جائیے۔ اچھا چلو ہو سکتا ہے وہ، بہرحال وہی خلاصہ کلام کیا ہے، ہر ایک کے اپنے اندر خاص نوعی۔ تو اب یہاں سے جو ہے نا تمہید سمجھ گئے آپ نا، تمہید۔ اب یہاں سے جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ صاحب رسالہ شمسیہ کی تقسیم دونوں ہی مذہب کے مطابق، امام فخر الدین رازی اور حکماء کے مذہب کے مطابق درست نہیں ہے، تو دونوں ہی کا مذہب پہلے اس کا اعادہ کر لیا جائے، کیا دونوں کا مذہب ہے، یعنی امام فخر الدین رازی کا اور حکماء کا۔ تو اس کو یہاں سے یہ بیان کرنے وجہ کہ ایک طرح سے یہ بھی ایک آنے والی گفتگو کی ایک تمہید ثانی ہے۔ پہلی تمہید تھی آنے والی بات کے لیے، اب یہ جو بات آ رہی ہے یہ بھی ایک طرح سے کہ دوسرے کے لیے تمہید ہے۔ ایک طریقے سے یہ کیا ہے، تمہید ممہد ہے اور ایک طرح سے ممہید بھی ہے تمہید دونوں ہی کے مذہب کو بیان کریں گے، ان کا مذہب کیا ہے، پھر رسالہ شمسیہ نے جو تقسیم کی، ان کی تقسیم ان دونوں ہی مذہب کے مطابق فٹ ہوتی ہے یا نہیں فٹ ہوتی ہے، وہ بعد میں بیان کریں گے۔ پہلے یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ دونوں کی تقسیم کا حاصل کیا ہے، امام فخر الدین رازی اور حکماء کے مذہب کی تقسیم کا حاصل کیا نکل کے آتا ہے، تو وہ یہاں سے بیان کریں گے صفحہ نمبر 12 تک۔ دیکھو وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ، یعنی تصدیق میں جو اختلاف واقع ہے حکماء اور امام کے نزدیک، اور دو چار باتیں اوپر تقسیم کے حوالے سے جو آپ نے جان لی، فنقول فنحن نقول آئے گا، ورنہ فا کا داخل کرنا کو واجب نہیں، جوازی چیز ہے، جزا بھی داخل کر سکتے ہیں، انہوں نے داخل کر دیا ہے۔ جب شرط و جزا کیا ہو، جزا اگر فعل مضارع ہے اس کو فا کا دخول واجب نہیں ہوتا، جائز ہے، کر سکتے ہیں، کر دیا۔
اذا اردت تقسیم العلم علی هذا المذهب قلت، اگر آپ علم کی تقسیم اس مذہب پر، اعلیٰ هذا المذہب سے اشارہ ہے مذہب حکماء، نیچے لکھا ہوگا بین السطور میں، یعنی مذہب حکماء کے مطابق اگر آپ علم کی تقسیم یعنی علم منطق کی تقسیم کا اگر آپ ارادہ کریں تو کہیں گے کیا؟ علم یعنی مطلقاً ادراک۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ علم کے کئی الفاظ علم کو تعبیر کرنے کے لیے آتے ہیں، کم سے کم 3، جیسا ملا حسن نے تعریف کیا بیان کی علم کی؟ العلم التصور والحاضر عند المدرک، یہ ملا حسن کی تعریف ہے۔ تینوں الفاظ آگے، علم، تصور مطلق اور حضور۔ حاضر میں کیا ہے؟ حضور بھی ہے کہ نہیں؟ تینوں کو انہوں نے ایک ساتھ ضم کر دیا، کیا کمال ذہانت ہے۔ شرح کیا لکھا ہے؟ ادراک مطلقاً، یا تو کیا ہوگا؟ اما ان یکون ادراکا لان النسبۃ واقعات او لیست بواقعات، یا تو ادراک ہوگی اس بات کی کہ نسبت کیا ہے؟ واقع ہے یا واقع نہیں ہے۔ فاما ان یکون ادراکا لغیر ذالک، یا ادراک اس کے علاوہ ہوگی، تو نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے یہ ادراک ہو جائے تو اس میں کیا ہے؟ حکم کے بارے میں موجود ہے۔ حکم کی دو نوعیت آپ پڑھ چکے ہو، ایجابی ہے یا سلبی ہے۔ حکم کیا ایجابی ہے یا سلبی ہے، اس کے تو اشارہ انہوں نے کر دیا۔ دوسرا کیا ہے بھائی؟ فَإِمَّا يَكُونَ ادراکاً لغیر ذالک، یا اس کے علاوہ کا ادراک ہوگا، ٹھیک ہے بھائی، مطلق ادراک۔ اول کا نام تصدیق ہے، دوسرے کا نام تصور ہے۔ آسان ہے نا بھائی؟ اب آگے لکھتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ تَقْسِيمَهُ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ، تو مذہب امام نیچے آیا، علی هذا المذہب سے مراد تو ظاہر سی بات ہے تقابل سے کیا سمجھ میں آئے گا کہ وہاں پہ مذہب حکمائی ہے، دونوں کے مذہب کو بیان کرنا چاہتے ہیں اوپر والی عبارت میں، تقابل سے سمجھو۔ اور اگر آپ علم کی تقسیم مذہب امام کے مطابق کرنا چاہیں تو کہیں علم کیا ہے؟ یا تو ادراک ہے امور اربعہ کا، اور وہ امور اربعہ کیا ہے؟ وہی المحکوم علیہ والمحکوم بہ والنسبۃ الحکمیہ وکون تلک النسبۃ واقعۃ او غیر واقعۃ۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ یہاں تک کیا ہے؟ حکم، یہ علم کیا ہے؟ ادراک ہے امور اربعہ کا۔ امور اربعہ کون کون ہے؟ محکوم علیہ، محکوم بہ، بنا، ٹھیک ہے، یہ سب ہو گیا۔ وَإِمَّا، یا یہ ہے کہ ادراک کس کا ہے؟ وَإِمَّا يَكُونَ إِدْرَاكًا هُوَ غَيْرُ ذَلِكَ، یا پھر علم ادراک ہو ایسی چیز کا جو ان کے اس ادراک مذکور کے علاوہ ہو۔ 4 چیزوں کا ادراک ہے نا وہ مذکور، ان 4 چیزوں کے مذکورہ چیزوں کے علاوہ کا ادراک اگر ہو، ایک ساتھ میں نہ ہو۔ فَالْأَوَّلُ هُوَ التصدیق، تو پہلے قسم میں کیا ہے؟ وہ کیا ہے پہلے قسم میں بھائی؟ نہیں بتاؤ کدھر اشارہ ہے اول سے؟ اما یکون ادراکا لامور اربعۃ، لامور اربعۃ۔ ثانی کیا ہے؟ تصور ہے۔ ثانی سے مراد اما یکون ادراکا ہوا غیر ذالک، ٹھیک ہے بھائی؟ اب یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ مذہب حکماء کیا ہے، ان کے یہاں جو تقسیم کی گئی علم کی، تو وہاں ان کی تقسیم سے مقصد کیا ہے، مراد کیا ہے؟ مذہب امام کے یہاں علم کی تقسیم کا مقصد کیا نکل کے آتا ہے؟ ایک تقسیم یہ صاحب رسالہ شمسیہ کی ہیں، یہاں سے جو مین پوائنٹ دکھانا چاہتے ہیں اس پہ بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے۔ پڑھانے سے پہلے فالحمدللہ علی ذالک، اس دیکھو آگے کیا لیتے ہیں۔ اس میں یہ بتائیں گے کہ مصنف یعنی رسالہ شمسیہ کی جو تقسیم ہے یہ ان دونوں ہی مذہب میں سے کسی کے پر فٹ نہیں ہے۔ ایک کے مطابق انہوں نے الفاظ کا انتخاب، دیکھو یار کیا پیاری بات لگتی ہے نا، غور کرنا چاہتے آدمی کو کہ مصنف جو یہ عبارت لاتے ہیں نا اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مذہب حکماء کے مطابق تو یقینی جزمی ہے کہ 100% کیا ہے؟ مطابق نہیں ہے، اسی لیے عبارت کیا لکھا ہے ذرا دیکھیے گا۔ قطعاً لائے ہیں، قطعاً کے تحت حاشیہ نمبر 2 پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ قولہ قطعاً کان فی ذکر قولہ قطعاً ہا ہونا و ترکہ علی مذہب الامام اشارۃ، کانا کا اسم الی انہ یمکن تطبیقہ علی مذہب الامام علی ما سیجیء۔ سمجھ آ رہی ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ قطعاً
کا لفظ بڑھایا انہوں نے مذہب حکماء کے مطابق صاحب رسالہ شمسیہ کی تقسیم درست نہیں ہے بالیقین، جزمی یقینی طور پر سے، یہ 100% بات ہے، لیکن مذہب امام کے مطابق اسی کے نیچے عبارت لائی گئی ولا علی مذہب الامام ایضاً، قطعاً پتہ نہیں لایا۔ جب ایضاً لے کے آئے ہیں تو ایضاً سے مراد یہ ہو سکتا ہے نا کہ قطعی طور پر سے یہاں پہ بھی ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ من کل وجہ منع نہیں لیا جا سکتا ہے، مطلب یہ لیا جائے گا کہ یہ بھی تقسیم مذہب امام کے مطابق فٹ نہیں ہوتی، اب قطعاً ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کا بیان نہیں، لیکن نہ فٹ ہونے میں تو برابر ہی ہے، من کل وجہ برابر نہیں ہے جو اوپر بات کہی گئی ہے، قطعاً والی بات مذہب حکماء کے مذہب کے مطابق۔ ارے نہیں بھائی، من کل وجہ تقسیم نہیں ہوتی، ولاحت بڑھ رہے ہو، من کل وجہ تھوڑی تشبیہ ہوتی ہے، آپ شیر ہو، مطلب دانت بھی شیر کی طرح ہو گئے آپ کے، بال بھی بھالو کی طرح ہو گئے، نہیں نا ایسا ہے کہ بتاؤ، نہیں ہو سکتا، تشبیہ کسی وجہ اس میں دی جاتی ہے۔ چلو خلاصہ کلام کیا آگے چل کے آنے والی بیٹے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ ایک دم شاید مجھے اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کچھ مقدمات جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ غور سے سنیے گا، جو ان کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں بات آ رہی ہے۔ مقدمات ایک یہ ہیں جو آپ اس کو غور سے دماغ میں رکھیے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ایک ہے معیت دائمہ۔ معیت دائمہ مطلب ایک چیز بولے نا، ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، ایک ہی سکے کیا ہے، جو یہ جہاں ہوگا وہاں یہ ہوگا۔ قرآن میں آیا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، قرن سے آیا مقارن، اسی لے لیا، قرین مقارن دونوں ایک ہی معنی میں۔ مطلب کیا ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل کرے تو شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو ذکر اللہ سے غافل ہے اور اس کے ساتھ ایک کیا ہے، شیطان کو اٹیچ کر دیا گیا، تو دونوں کی ذات ایک ہی ہے، الگ ہے نا بھائی؟ تو ایک ہے مقارن، یہ کون ہے، شیطان مقارن بنا، قرین بنا، فعیل بمانا فاعل، شیطان کیا ہو گیا، بندے کا کیا، قرین بنا، تو یہ بنے گا مقارن۔ تو قرین بمانے فاعل شیطان ہے اور قرین بمانے مفعول بندہ ہے، فعل بمانے فاعل بھی آتا ہے اور مفعول بھی آتا ہے، دونوں یہاں پہ دونوں قرین ہیں ایک دوسرے کے۔ شیطان فاعل ہونے کے اعتبار سے قرین ہے، اور جس بندے کا کیا شیطان قرین ہے وہ کیا ہے، بمانے مفعول ہے، فعل بمانے فاعل بمانے مفعول، اس دونوں استعمال ہوتا ہے۔ مقارن و مقارن دونوں کیا ہوتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں بھائی، الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس سمجھ آئے گی نا؟ اب بیٹے میں تھوڑا کھڑا ہی ہو جاتا ہوں۔ اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے، تصور کی تعریف کیا ہے، تصدیق کی تعریف کیا ہے، تصور معہ حکم ہے، یہ معہ یہ کیا بنے گا بیٹا، ظرف لغ بنے گا، یا تو کیا بناؤ گے، ظرف مستقر بناؤ گے، دونوں میں سے کچھ تو بناؤ گے، ظرف لغ بنے گا یا، لیکن اولا کیا ہے، یہ لغ بنانا، کیوں، عبارت حاشیے میں موجود ہے، کیونکہ یہ تصور کیا ہے، مصدر ہے، عبارت میں ایسے کچھ الفاظ کلمات موجود ہوں جن سے جو کیا ہے، یہ بن سکتے ہوں، متعلق بن سکتے ہوں، تو متعلق کا متعلق ان کو بنا دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ معیت آیا ہے، اب پیچھے عبارت آپ پڑھ چکے ہیں، توجہ کیجیے گا، بہت عام بات ہے یہ، اس کو لکھ لیا آپ۔ مقارن و مقارن کیا ہوتے ہیں، ان دونوں میں کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، مقارن و مقارن دونوں کیا ہوتے ہیں بھائی، الگ 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 ہوتے ہیں، توجہ کیجیے گا بیٹا، چلو پہلے وہ دیکھتے ہیں مذہب ان کے مطابق، پہلے دیکھ لو آپ۔ وَأَمَّا تَقْسِيمُ الْمُصَنِّفِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ قَطْعًا، نیچے اس پر عطف ہے، وَلَا عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَيْضًا۔ رہی مصنف کی تقسیم، یعنی رسالہ شمسیہ کی تقسیم، وہ کیا ہے، وَكَانَ الْعِلْمُ إِمَّا تَصَوُّرٌ فَقَطْ أَوْ تَصَوُّرٌ مَعَهُ حُكْمٌ، یہ تقسیم مصنف کی مذہب حکماء کے مطابق بالیقین صحیح نہیں ہوتی ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہوتی، اس کی دلیل، لأن التصدیق عندهم هو الحکم وحدہ،
کیونکہ تصدیق ان کے نزدیک کیا ہے؟ تنہا حکم کا نام ہے، نہ کہ اس تصور کا نام ہے کہ جس کے ساتھ کیا ہو؟ حکم ہو۔ یہ تقسیم کن کی ہے؟ رسالہ شمسیہ کے مصنف نے کی نا، وہ تصور کہ جس کے ساتھ کیا ہو؟ حکم ہو، اس کا نام کیا ہو؟ تصدیق نام ہے۔ ارے وہ بات کی بات ہے، 4 نکلیں گے 5، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ سمجھ گئے نا؟ مقارن و مقارن۔ تو مذہب حکمہ کے مطابق بات تو پھر نہیں ہوگی ہے۔ اب مسئلہ کیا رہا؟ مذہب امام کے مطابق۔ مذہب امام کے مطابق بیان کرنے کے لیے اس کی دلیل دے رہے ہیں، بیان ذالکا، اس کا بیان حاشیہ نمبر 5 میں لکھا ہوگا۔ بیان سے مطلب کیا ہوا ہے؟ یعنی بیان انہ لا ينطبق علی مذہب الامام، یعنی اس بات کا بیان یا اس بات کی دلیل کہ مصنف کی یہ تقسیم امام فخر الدین رازی کے مطابق فٹ نہیں ہوتی ہے۔ کیسے فٹ نہیں ہوتی ہے؟ توجہ کرنے بیٹے، ایک دم توجہ۔ لفظ جو ما آیا نا بیٹے، یہ ماہو، اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ 2 یاد رکھیے گا، 2 میں لکھ رہا ہوں آپ کو۔ ایک معنی کیا ہے؟ معیت دائمہ، معیت دائمہ یعنی ہمیشہ ساتھ میں رہے، کبھی جدا نہ ہو۔ یہ تو ہوگا معیت سے مراد، یہ میرا ساتھی ہے، مطلب دکھ درد مصیبت، ہاں چائے پینے پکوڑی کھانے سب کا ساتھی ہے، صحیح نا بھائی؟ ایسا نہیں کہ چائے پینے پکوڑی کھانے کا ساتھی ہے باقی دکھ درد میں غائب ہو گیا، ایسا نہیں۔ تو یہاں پہ غور کریں آپ کہ 3 چیزیں بیٹا آپ پیچھے پڑ چکے ہو، پیچھے ذرا کھول کے دیکھنا آپ۔ تصورات کتنے ہیں بیٹے؟ کون کون ہے؟ محکوم علیہ ہے، اس کے بعد بھی اور نسبت، یہ پیچھے پڑے ہو نا بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہاں پہ دو چیزیں آپ کو غور کرنی ہے۔ یہ تصور کا لفظ آیا ہے، اس میں آ جائیے 3 چیزیں آ جائیں گی نا، آئیں گی نہیں آئیں گی؟ اور اس حکم میں کیا آ جائے گا بیٹا؟ ایک وہی جو حکم موجود ہے۔ کل کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ تو یہ بیچارہ جو حکم ہے ان تینوں کے ساتھ دائمی طور پر سے رہتا ہے، یا یہ بھی ہے کہ یہ بیچارہ کبھی اس کے ساتھ آ جائے، کبھی اس کے ساتھ آ جائے، اور کبھی اس کے ساتھ آ جائے؟ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ صورت بن جائے گی، یعنی کبھی محکوم علیہ کے ساتھ جڑ جائے، کبھی محکوم بھی کے ساتھ جڑ جائے، کبھی نسبت حکمیہ کے ساتھ جڑ جائے، نہیں نا؟ نہیں، اور کبھی کبھار کیا چاروں کے چاروں ایک ساتھ ہو جائے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ ما استعمال کیا ہے۔ تو معیت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو معیت دائمہ ہے کہ ہمیشہ یہ سب ساتھ میں رہیں گے، یا یہ مراد ہے، یا یہ کہ ہمیشہ ساتھ میں نہ رہو، کبھی حکم اس سے جڑ جائے، کبھی حکم محکوم بھی سے جڑ جائے، کبھی حکم نسبت حکمیہ سے جڑ جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بیٹے؟ اس غور کر لیجیے، میں بہت اس میں جا رہا ہوں ابھی۔ الحمدللہ الذی بعزہ وجلالہ تتم الصالحات، کہا گیا کہ جب کسی دعا کی مقبولیت کے آثار نظر آئے، قبولیت اگر ہو جائے تو اس کو پڑھا کرو۔ اس وقت میں پڑھ رہا ہوں، اس کی وجہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ اگر توجہ کریں فٹافٹ، اگر یہاں معہو سے معیت دائمہ مراد لیں گے تو جو مصنف کی عبارت کا جو مفہوم موشی نکالنے جا رہے ہیں، اس صورت میں عبارت پہ کوئی بھی کلام نہیں نکل کے آئے گا۔ کیوں؟ کہ جو حکم جب دائمی طور پر ان تینوں کے ساتھ جڑا رہے گا تو اس کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ الگ نہیں کر سکتے ہو۔ سمجھ میں آئی؟ جب نہیں کریں گے تو کیا کہ جہاں بھی وہ چیز پائی جائیں گی چاروں کے چاروں کیا ہو جائے گی؟ مل کر کے پائی جائے گی۔ اسی لیے یہ کہ کتاب کے اندر تحقیقی نگاہ بتا رہا ہوں، کیا لکھا ہے؟ بیان ذالک ان حاصل ما ذکرہ، یعنی یہ نہیں مان کریں کہ مصنف نے جو تقسیم بیان کی اس کا حاصل یہی ہے، جو کچھ انہوں نے بیان کی رسالہ شمسیہ کی تقسیم ہے، علم کی تقسیم میں، علم اما تصور فقط و تصور معہو حکم، اس کا خلاصہ حاصل یہ نکل کے آتا ہے۔ تو یہ جو خلاصہ بتائیں گے نا کون؟ موشی صاحب، اس خلاصے کے اندر اگر کوئی دوسرا مفہوم نکال کے آتا ہے تو پھر اعتراض نہیں پڑتا۔ وہ دوسرا مفہوم کون ہے؟ وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہ صورت کا معیت دائمہ، اور یہ جو حاصل نکالنے جا رہے ہیں صاحب کتاب موشی میر قطبی، وہ معیت دائمہ کے اعتبار سے نہیں بتا رہے، بلکہ کیا ہے؟ معیت ہے۔ معیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ یہ والا، یہ کیا ہے؟ معیت غیر دائمہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ معیت غیر دائمہ ہے۔ شیطان اگر جڑا ہوا ہے، وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان بندے کے ساتھ ہمیشہ جڑا ہی رہے گا۔ ہاں ایسا بندہ ہو گیا بدمعاش جو کفر کی حد تک پہنچ چکا ہے، جیسے ابو جہل، اسے کیا تھا؟ اس کو ہمیشہ شیطان ہی رہا،
اگر وہ نہیں ہے تو شیطان ہمیشہ اس کے ساتھ میں معیت دائمہ طور پر سے نہیں رہے گا۔ تو معیت کے دو معنی ہیں، معیت دائمہ، معیت غیر دائمہ۔ جہاں معیت دائمہ اگر ہو تو ایسی صورت میں حکم کبھی بھی ان تینوں سے جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عبارت میں بتایا کہ معہو کا لفظ استعمال کیا گیا، تو دو مفہوم نکل سکتے ہیں، معیت دائمہ، معیت غیر دائمہ۔ تو یہ محشی صاحب معیت غیر دائمہ کے اعتبار سے اب وہ ان کی عبارت پہ کلام کریں گے، اعتراض کریں گے کہ اس طرح کی بات کرنے سے تو الانسان و کاتبن جیسی ترکیب میں ساتھ ساتھ تصدیقیں بن جائیں گی، جبکہ تصدیق بنتی ہے کس صورت میں؟ کون سی صورت بنتی ہے؟ جب چاروں کے چارہ کیا ہو جائے، وَيُقَالُ لِلْمَجْمُوعِ تصدیق پڑھ چکے آپ، ہاں تبھی تصدیق ہوگی۔ حالانکہ آپ کی عبارت سے قسم میں آ رہا ہے کہ ساتھ ساتھ تصدیقیں بن جا رہی ہیں۔ کیوں بن جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ معیت دائمہ نہیں لیں گے تو خرابی لازم ہے گی۔ کیسے لازم ہے اس میں بتانا چاہیے، یہ بات سمجھا کہ بیٹا آپ کو سمجھ رہے ہو؟ آسان تر کرنے کی کوشش کی میں نے۔ چلو آگے آپ کی عبارت دیکھو کیا لکھا ہے اس کا حاصل ان حاصل ما تقولوا بھی حاصل نمبر 6 پڑھو، لکھا ہے حاصل مطلب یہ جتا رہے ہیں، افسوس کا مقام ہے۔ کیا لکھا ہے؟ انما بین الحاصل، یہ محشی کیا کر رہے ہیں؟ حاصل گفتگو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ لأنه لو لم يبينه، اگر مصنف یہ حاصل گفتگو بیان نہ کرے، یحتمل، یہ اس بات کا احتمال رکھتا اور یہ بھی وہم ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ لأن يكون المعیت للدخول، کہ معیت کیا ہو؟ دخول کے لیے ہو۔ معیت دخول کے لیے مطلب معیت دائمہ ہو۔ اس کو سمجھانے کے لیے حاشیہ نمبر آپ 4 ذرا پڑھیں تو آپ کیا لکھا ہے؟ ایزن لکھا ہے، ایزن کے تحت کیا ذکر کرتے ہیں چانو حاشیے میں؟ یمکن ان یقال، یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ مراد ہو، یعنی مراد صاحب رسالت شمسیہ، یہ ہے کیا مراد ہے؟ اس وقت کہاں چلا گیا؟ مذہب الامام، ان یقال مراد ہو مذہب الامام، ممکن یہ ہے کہ مذہب کا امام یہ ہے، اس کو یوں کہا جائے۔ مراد کیا ہے؟ معیت سے معیت دائمہ، اگر معیت دائمہ لیں گے حین لا یلزم ان یکون کل واحد من التصور محکوم علیہ وبہ والنسبۃ الحکمیہ والمجموع المرکب من الثلاثہ وکل اثنین منہما تصدیقا لانہ لا یفارق الحکم دائما۔ سمجھ میں آیا کہ حکم کبھی بھی وہ ان کو جدا نہیں ہوگا، جب وہ حکم ان تمام کو تینوں کو شامل ہوگا، محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت حکمیہ کو، تو الگ سے حکم کے ساتھ محکوم علیہ کو جوڑنا، حکم کے ساتھ نسبت حکمیہ کو جوڑنا، حکم کے ساتھ اس کو اور محکوم بھی کو جوڑنا کیا ہوگا؟ درست نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ چلیں اب آ کے دیکھتے ہیں تقسیم کا خلاصہ کلام وہی ہے کہ جو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے احتمالی کنڈیشن ہے کہ دوسرے اعتبار سے اگر تقسیم کی جائے تو اعتراض میں وارد نہیں ہوگا۔ کچھ اور بھی نیچے دکھائیں گے یہ چلیں۔ حاصل کیا ہے؟ تقسیم میں جو بات انہوں نے ذکر کی ہے مصنف کا حاصل یہ ہے ان احدى قسمی العلم ہوا ادراک غیر مجامع للحکم، کہ علم کی ایک قسم کیا ہے؟ وہ ایسا ادراک ہے جو حکم کے مجامع نہ ہو۔ حکم کے مجامع کا مطلب حکم کو جمع کرنے والا نہ ہو، حکم کے ساتھ موجود نہ ہو۔ مجامع جمع کرنے والا کی معنی میں معیت لفظ ہے نا، معیت۔ تو تصدیق کے بارے میں کیا ہے؟ تصور معہ حکم، تو معہ سے کیا رہے گا؟ معیت والا معنی نکال کے آیا انہوں نے، مجامع والا معنی۔ قسم ثانی کیا ہے؟ وہ ادراک ہے جو کیا حکم کے مجامع ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مصنف کی تقسیم کا کیا حاصل نکل کے آ رہا ہے جو یہ ان کے اعتبار سے ہے۔ او رضا سمجھ نا سہل ہے؟ چلو وَيَرِدُ عَلَيْهِ، اب ان کی تقسیم کا خلاصہ نچوڑ یہ نکلا، اسی یہ تتمہ اعتراض ہے یہ کہ مذہب امام پر منطبق نہیں، کیوں نہیں منطبق، اس کو ذکر کریں گے وہ۔ وَيَرِدُ عَلَيْهِ، اس پر یہ وارد کیا ہوتا ہے؟ ان تصور المحکوم علیہ وحدہ ادراک مجامع للحکم، کہ تنہا تصور کا محکوم علیہ کا تصور یہ کیا ہو جائے؟ ادراک ہو اور حکم کے مجامع ہو۔ ادراک ہے ساتھ میں کیا ہے؟ حکم کی اس کے ساتھ میں کیا ہے؟ جمع ہے۔ آپ یہاں پہ غور کیجئے ذرا سا، میں نے کیا بتایا؟ یہ محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت حکمیہ اور حکم، ان چاروں ہیں نا، ان چاروں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ اور آپ نے لفظ کیا ہے؟ معیت کا لفظ حکم کیا، تو معیت کیا ہے؟ دائمہ تو ہے نہیں، غیر دائمہ ہے۔ ممکن ہے کہ کیا ہو جائے؟ محکوم علیہ اور حکم دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائے، محکوم علیہ اور حکم یہ دونوں آ جائیں گے تنہا، تو تنہا محکوم علیہ یہ موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں کیا ہے بھیا؟ حکم بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو حکم ان دونوں کے ساتھ جمع ہو جائے۔ اور آپ پیچھے پڑھ چکے ہو کیا ہے کہ تصورات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور اور
تو یہاں دو چیزیں آپ نے بیان کی کہ تصور، تو ایک تصور کیا آ گیا یہاں سے لیا آپ نے، محکوم علیہ تصور ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کہا معاہ حکم، اس کے ساتھ حکم لگایا گا، یہ حکم بھی آپ نے شامل کر دیا، کیا ہو گیا پھر تصور کے ساتھ ساتھ میں کیا آ گیا حکم آ گیا، تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا تنہا محکوم علیہ کو تصدیق ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تصور بھی ہے پلس اس کے ساتھ حکم کیا ہوا ہے ملا ہوا ہے، سمجھ رہے بھائی؟ ہاں سمجھ لو، کرو ایسے ہی آپ اس میں بولیں گے آپ محکوم علیہ محکوم بھی ہے، محکوم بھی کے ساتھ حکم کو اٹیچ کر دیا، کیا ہو گیا تنہا محکوم بھی کیا ہو جائے گا تصدیق ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے وہی تعریف بھی بیان کر دی ہے۔ ایسے نسبت حکمیہ میں بھی حکم کو آپ کیا کرو جوڑ دو، اس بھی کیا سمجھ میں آئے گا تصدیق ہو جائے گی، سمجھ رہے بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اسی طرح سے کیا ہو جائیں گے، تو یہ ہو گئے تین تصدیق ہو گئے، اب ان تینوں کو ملا کر کے یہ بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا، کتنے ہو گئے 4 ہو گئے، اب 2 کر لو، یہ 2 5 بھی یہ 2 کیا ہو جائیں گے 6، پھر الگ یوں 3 ملاؤ، پھر یہ 4 کے علاوہ 3 اور نکل جائیں گے، کتنے ہو جائیں گے آپ کل 7 ہو جائیں گے، نیچے پوٹا کو 7 تصدیقیں نکل آ جائیں گی ان کی تاریخ پہ اعتبار سے، جہاں حالانکہ حقیقت میں کے اعتبار سے کیا ہے وہ ایک ہی تصدیق ہے، سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ یہ غور سے سنیے گا، ابھی یہاں فیصلہ نہیں، بعد میں جا کر کے غور سے پڑھیے اس کو، ریکارڈنگ ہوگی تو ریکارڈنگ سن لے گا ایک مرتبہ اور تو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فیلزم تو لازم آئے گا کس صورت میں، جب تنہا محکوم علیہ کا تصور کیا ہو جائے تصدیق بن جائے، ادراک مجامع للحکم بن جائے، ادراک ہے، ادراک مطلب تصور، مجامع للحکم وہی مع حکم کی ذات، کیا خرابی لازم آئے گی کہ وہ قسم اول سے نکل جائے، حالانکہ کیا ہے محکوم علیہ کا تنہا تصور کیا ہے بھیا، یہ تصور ہے نا بھائی، محکوم علیہ کا تنہا تصور کیا تصور ہی ہو، جیسا پیچھے پڑھ چکے آپ لوگ۔ اچھا ویدخل فی ثانی میں کیا ہو جائے داخل ہو جائے، جو مقدمہ کیا بیان کیا تھا پہلے، تقسیم کا جو مقصد ہوتا ہے وہ فوت نہ ہونے پائے، دیکھ رہے ہو کہ دونوں کیا ہے اقسام آپس میں امتیاز نہیں ہو رہے، ایک دوسرے میں کیا ہو جانا بھائی داخل ہو جائیں، درست نہیں ہے۔ فیکون تصور المحکوم علیہ وحدہ تصدیقات، تو تنہا محکوم علیہ کا تصور کیا ہو جائے گا تصدیق ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا بتائیں نا آپ کو بھائی، یہاں پہ ایک معنی وہ بھی لوگوں نے بیان کیے جو درست نہیں ہے، وہ ہمارے لوگوں نے یہ بیان کیا کہ محکوم علیہ کے درمیان محکوم علیہ جب کہا تو محکوم علیہ کیا ہے یہ مشتق ہے، اس میں حکم تو موجود ہی ہوگا، تو کیا ہو جائے گا کہ تصور محکوم علیہ کا تصور پھر اس محکوم علیہ میں حکم موجود ہے تو یہ تصدیق ہوگا۔ یہ تشریح صحیح نہیں بیٹا، میں اپنے اعتبار سے کر رہا ہوں، یہ تشریح وغیرہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس کو سمجھ جائے، اس کو ذالک فضل اللہ۔ چلیں وکذا یکون تصور المحکوم بھی وعدہ، اسی طرح کیا تنہا محکوم بھی کا بھی تصور کیا ہو جائے گا بھائی تصدیق آخر ہو جائے گا، کیسے ہوگا سمجھ میں آ گیا نا آپ کو، لگا دیا ہوں۔ ایسے کیا نسبت حکمیہ کا بھی کیا تصور کیا ہو جائے گا، جو مقارن حکم کے ساتھ میں لفظ آیا مقارن، اس مقارن سے میں نے وہ نکالا پورا جی، بھٹی نکال کر کے وہ آپ کو تیار کر کے رکھ دیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے بھائی، جو حکم کے مقارن ہو یعنی حکم سے اٹیچ ہو، کیا سمجھ آئے گا، یہ بھی کیا تصدیق ثالث ہو جائے گا، اور ان تمام کی تمام کیا مجموعہ جو حکم کو مقارن وہ بھی کیا ہو جائے تصدیق رابع ہو جائے، تینوں کے دونوں تصورات اور پلس حکم کیا ہو جائیں گے، یہ بھی تصدیق رابع۔ اب آگے دیکھو وَيَكُونُ كُلُّ اثْنَيْنِ من هذه تصورات، اور ان تصورات میں سے ہر دو کیا ہو جائے تصدیق، ایک دوسری تصدیق بن جائے۔ نیچے لکھا ہے محکوم علیہ محکوم بھی ایک ہو جائے گا، محکوم علیہ نسبت حکمیہ 2، ایسے کیا محکوم بھی اور نسبت حکمیہ 3، نیچے لکھا ہے میں نے صدر میں، تو کتنے ہو گئے بھائی 4 3 7 ہو جائیں گے۔ فَيَرْتَقِي عَدَدُ التَّصْدِيقَاتِ فِي مِثْلِ قَوْلِكَ الْإِنسَانُ كَاتِبٌ عَلَى مُقْتَضَى تَقْسِيمِهِ إِلَى 7، کیا ہو جائے گا، تو بھی تصدیق کی تعداد آپ کے اس جیسے قول میں جہاں بھی اس کنڈیشن ہو الانسان کاتبون، ان کی تقسیم کے مطابق یعنی مصنف کے تقسیم کے مطابق، رسالہ شمسیہ کے تقسیم کے مطابق کتنے ہو جائیں گے بھیا 7 تک ہو جائیں گے، اور حکم ان میں سے ہر سے کیا ہو جائے گا تصدیق سے خارج ہوگا، داخل نہیں ہوگا، اور کیا ہو جائے گا بھائی مجامع لہو، تصدیق کے کیا ہوگا مجامع ہوگا، اس کے ساتھ جمع ہوگا، اس کے ذات میں داخل نہیں۔ وہی بتا دے گا معیت دائمہ لیں گے تو اس میں ہمیشہ داخل والی کیفیت ہو جائے گی، معیت غیر دائمہ لیں گے تو ابھی داخل ہے کبھی خارج ہو گیا، تو اس میں کیا خرابی لازم آئے گی۔ فلا یکون تقسیمہ منطبقا علی شیء من المذہبین، فلا کے اوپر لکھا ہے فا برائے تفریح ہے، برائے نمبر حاشیے میں لکھا ہے نہیں دونوں ہی دلیل کے مطابق، یہ بات نکل کے آتی ہے کہ مصنف کی تقسیم دونوں ہی مذہب کے مطابق نہیں ہے، نہ تو مذہب حکمہ پر ہے ورنہ مذہب امام کے اوپر ہے۔ فلا کے اوپر لکھا ہے، فا کے بارے میں 2 احتمال انہوں نے ذکر کیا، برائے نمبر حاشیے میں دیکھو متفرعون علی الدلیلین المذکورین علی عدم صحت التقسیم المذکور علی المذہبین، یعنی قولہ لأن تصدیق عندهم ہے نا حکمہ کے مذہب کی دلیل، لأن تصدیق عندهم هو الحکم، ان کی دلیل کیا ہے وہ بیان ذالک، ایک احتمال یہ بھی رکھتا ہے کہ یہ
فلا یکون سے مراد یہ ہے کہ یہ مذہب امام کے مطابق ان کی تقسیم درست نہیں ہے. جب مذہب کے مطابق تقسیم درست نہیں ہوگی تو تردن کہیں نہ کہیں لازماً کیا ہے مذہب حکمہ کے مطابق بھی تقسیم درست نہیں ہوگی. دونوں طرح کی بات حاشیے میں ذکر کی گئی. چلیں بل للترقی بل لا یکون صحیحا فی نفسی، بلکہ فی نفسی یہ تقسیم کیا خود صحیح نہیں ہے. چاہے جائے کہ آپ ادھر دیکھیں امام کے مذہب کے مطابق ہے یا حکمہ کے مطابق نہیں ہے، بلکہ فی ذاتی کا یہ تقسیم درست نہیں ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اگلے کہا لأن تصدیق علی هذا التفسیر، کیونکہ تصدیق اس تفسیر پر مستفاد ہوگا کس سے بھائی؟ قول شارع سے ہوگا. اور کیا ہو جائے گا؟ وَيَكُونُ مَا يُجَامِعُهُ وَيَقْتَرِنُ بِهِ عَنِ الْحُكْمِ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْحُجَّةِ، اور وہ چیز جو اس کے جامع ہے کس کے بھائی؟ تصدیق کے، اور جو تصدیق سے کیا قریب ہے. میری مراد کیا ہے؟ وہ حکم. تصدیق میں ہوتا ہے نا حکم وغیرہ، یہ کیا ہوگا؟ یہ مجامع اور مقترن چیز یعنی حکم یہ مستفاد ہوگی کس سے بھائی؟ حجت سے. تو کیا ہو جائے گا؟ ایک چیز کے اندر دو چیزوں کی آمیزش لازم آئے گی. دو قسموں میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر کے ایک قسم کی ایک چیز لے لی اور دوسرے قسم کے اندر کسی چیز کا اور اعتبار کیا، دونوں کو ملا کر کے ایک دوسری تقسیم انہوں نے بیان کر دی. تو کیا ہو جائے گا؟ وہذا باطل، یہ کیا ہے؟ باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ تقسیم میں کیا ہوتے ہیں؟ اقسام آپس میں ایک دوسرے کے مباین ہوتے ہیں. جو کلمہ ہے وہ اس میں نہیں، جو اس میں ہے وہ حرف ہے نہیں، جو حرف ہے وہ کلمہ نہیں. اور آپ نے کیا کر دیا؟ تصدیق میں تصور کو بھی کھینچ کے لے کے آیا گیا اور تصدیق کے اندر ایکسٹرا حکم لے کے آ گئے. تو ایک تصور قول شارع سے لیا اور حکم کہاں سے لیا؟ حجت سے لیا. پڑھ چکا ہے پہلے بات. دونوں کو ملا دیا، کیا بن گیا؟ سامنے آ گئی آپ کی صورتحال، وہ بن گئی آپ کی تصدیق جو کہ درست نہیں ہے. تو فی نفسہ ان کی تقسیم بھی کیا درست نہیں ہے. تو یہ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ مذہب حکمہ کے مطابق کیوں صحیح نہیں ہے، مذہب امام کے مطابق کیوں نہیں صحیح ہے، اور فی نفسہ کیوں یہ تقسیم درست نہیں ہے. یہ تین طرح کی بات ہو گئی، تینوں کی دلیل ہو گئی، تینوں کی بات ہو گئی. مکمل ہوگی بھائی؟ چلو بس کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ جو آپ کو سمجھایا نا بیٹے، اگر تم یوٹیوب دنیا میں چھان بھی لوگے نا تو اس طرح